جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، انہیں ہر طرح سے فضیلت عطا کی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے ان سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیا. جیسے ہم اپنے مسلمان ہونے کو، قرآن کے پڑھنے کو، ان نعمتوں کے ملنے کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، ہم جو چاہیں کر لیں، ہم بھی بڑے اللہ کے لاڈلے، باقی سب لوگ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن چونکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں اس لیے ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں. تو بنی اسرائیل کے بھی عقائد کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی تھی، اور عقائد میں جب خرابی آ جاتی ہے تو پھر اعمال بھی بگڑنے لگتے ہیں. عمل کی خرابی کی اصل وجہ ہی عقیدے کی خرابی ہوتی، انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، انسان کی سوچ بگڑنے لگتی، تو پھر اس کا عمل اور اس کی گفتگو اور اس کا رویہ اور معاملہ اور دوسروں کے ساتھ تعلقات سب کے اندر خرابی آتی، کیونکہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت مسلمہ کو خطاب کرنے سے پہلے پچھلی امت کو ایک دفعہ پھر دعوت دی کہ تم اب بھی اس پیغمبر کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمام عقائد کی خرابیاں دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلو، تو تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی اس قوم کی خرابیوں کا بھی ذکر کیا. کیوں؟ تاکہ ہم اس چیز سے بچ جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹا. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں، بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، یعنی دین اور دنیا دونوں میں خوشحالی، فضیلت. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تمہارا میرے ساتھ جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا عہد جو تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا. یعنی تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو تو میں بھی تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھی سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کو سیدھا رکھتا ہے. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو اپنی نجات کے لیے اس کتاب پر ایمان لانا ہوگا. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے انکاری مت بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، یعنی میرے دین اور میری اس کتاب کے ذریعے دنیا مت کماؤ. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دین کے احکامات کو مت بدلو، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. حق حق ہے، خواہ کسی کو کڑوائی کیوں نہ لگے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، یعنی اجتماعی عبادات کا اہتمام کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کل ہم نے تلاوت پر بہت بات کی تھی. تلاوت کا معنی صحیح طور پر اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اتباع بھی ہے، تلا یتلو تلون سے اس کو فالو کرنا. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت یہاں پہلے معنی میں استعمال ہوئے، تم اس کو پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، اور پھر اس کے باوجود تمہاری زندگی اس کے خلاف جا رہی ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے جب انسان دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے یا آخرت کو بھول جاتا ہے یا پھر اس کو عمل کرنا مشکل لگتا ہے؟ تو کوئی بھی وجہ ہو، انسان کے لیے حل کیا ہے؟ یعنی جب بھی انسان کا قرآن پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کمزور پڑنے لگے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نمبر 1 صبر سے کام لینا چاہیے، اور نمبر 2 صلاۃ سے اللہ کی طرف مزید رغبت کرنی چاہیے. مثلا دین کے کسی حکم پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو کیا کریں؟ اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں، اللہ ہی سے مانگے. حجاب کرنا مشکل ہے، اللہ ہی سے توفیق مانگے. مال خرچ کرنا مشکل ہے، اللہ سے توفیق مانگے. جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے، اللہ سے توفیق مانگے. جہاں جہاں جو کچھ بھی چاہیے، چھوٹا یا بڑا، سب اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے آسان کر دے. اسی طرح زندگی کی عام مشکلات میں بھی جہاں کہیں آپ سمجھے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی رکاوٹ ہے زندگی میں، کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ. لیکن لوگ سب دنیا سے باتیں کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، لیکن ایک نماز ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. یعنی جتنی دیر میں ہم ایک فون کال کر کے کسی کو ایک غیبت بھرا پیغام دیتے ہیں
اپنے مسائل کے بارے میں کیا اتنی دیر میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جب کسی کو اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے پہلے نفل پڑھ لیں، اللہ سے خوب رو کے دعا کر لیں؟ آپ یقین کریں آپ کے دل میں اتنی ٹھنڈک آئے گی کہ دل ہی نہیں چاہے گا کسی سے بات کرنے کی، بتانے کی شاید نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ نماز اللہ سے بات کرنا ہے اور دوسرا لوگوں کو اپنے قصے کہانیاں اور مسائل سنانا ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی مسائل لے کر آئے تو آپ اسے کہ اسی وقت پہلے جا کر وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، خوب رو کر دعا کریں، اس کے بعد اپنا مسئلہ بتائیں مجھے. کس کا حق زیادہ ہے کہ اس کو مسائل بتائے جائیں؟ اللہ کا حق. کوئی کس کے پاس اختیار ہے؟ کون العلیم ہے، کون الحکیم ہے، کون القدیر ہے؟ اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ساری قوتیں ہیں. تو پھر ہم بندوں کے پیچھے کیوں بھاگتے رہتے؟ پہلے اللہ سے مانگے، پھر وہ رہنمائی کرے گا کہ کہاں جاؤ. اور انسان کو الہدا البیانی جو ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذریعے جو رہنمائی ملتی وہ بھی پھر مل جاتی، ورنہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بتا سکتے، چاہے 10 لوگوں کے پاس گھوم پھر کے آ جائیں، آپ کے مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دور نہ کرے. تو یہ اس نماز کو بھاری نہ سمجھیں. ہاں جو جھکنے والے ہیں ان کے لیے یہ نماز ہلکی ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور جو اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. اپنے دل کو ٹٹولیے، کیا مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟ کیا مجھے اس بات کی چاہت ہے کہ میں ایک دن اپنے رب کو دیکھوں، اس کا دیدار کروں اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری ساری محبتیں اس محبت میں سما جائیں؟ یہ دنیا کی محبتوں کے تجربے تو اللہ تعالیٰ دراصل اپنی طرف لانے کے لیے کرتا ہے، ان چیزوں میں اٹکنے کے لیے تھوڑی ہے کہ آپ کسی بھی انسان میں اٹک جائیں، اپنی اولاد میں اٹک جائیں، یا بہن بھائیوں میں، یا والدین، یا کسی بھی چیز کی محبت میں، یا مال و دولت کی محبت میں. یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوشنما بنائی ہیں، انسان کے لیے مزین کی ہیں، تاکہ انسان کو ایک اچھی خوبصورت چیز کا تجربہ ہو، ایک محسوس چیز کو دیکھ کر غیر محسوس اور غیر معلوم چیز کو ایکسپیرینس کر سکے. اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتا. تو جب کسی بھی چیز کی محبت ستانے لگے تو فوراً اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف موڑ دیجئے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محبت کا معنی سمجھ آنے لگے گا. اور حقیقت یہ کہ انسان کے دل میں اصل خوشی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے. اس محبت کی علامت کیا ہے؟ اس محبت کی علامت نماز سے محبت ہونا ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے یا نہیں، محبت ہے یا نہیں، تو دیکھیے نماز کی طرف قدم کس طرح اٹھتے ہیں، کس شوق کے ساتھ آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز سے کتنا گھبراتے ہیں. اور اگر نماز کی طرف توجہ نہیں یا نماز بوجھ ہے تو سمجھیے اللہ سے کوئی محبت نہیں، چاہے کتنی بھی باتیں، کتنے بھی دعوے کر لیں. پھر بنی اسرائیل سے دوبارہ خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی. بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے نجات تو ہے ہی ہے، ہمارے لیے تو کوئی عذاب نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہم جو بھی کر لیں ہم نجات یافتہ گروہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تم بھی قیامت کے دن سے ڈرو. کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر صحیح ایمان نہ رکھتے ہوئے، اور کوئی اور تمہاری جگہ آ کے بدلہ فدیہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بزرگ، ان کے نیک لوگ ان کے لیے سفارش کر دیں گے اور وہ ان کو بچا کر نکال لے جائیں گے. تو اس عقیدے کی تردید کر دی گئی کہ ایسا نہیں ہوگا، تم خود اپنے لیے کچھ کرو. پھر آگے کچھ آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے کچھ انعامات یاد کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی، احسانات کی قدر نہیں کی، تو پھر کس طرح ان کی شامت آئی، انجام بھی ساتھ ساتھ بتا دیا گیا اور ان کے رویوں کو بھی بتا دیا گیا. یہ ایک آئینہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے رویوں پر، اپنے طریقوں اور اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ، وہ جب ان کو لے کر نکلے تھے مصر سے، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے رستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں یعنی تمہارے دشمنوں کو غرقاب کیا، یعنی ڈبو دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، یعنی 40 راتوں کے لیے بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ تو شرک سے، بدعت سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہر دور میں اور فرقان۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ کچھ گناہ صرف زبانی توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں اور کچھ گناہوں کا کفارہ دینا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو کلام کرتے نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، زندہ کر دیا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بات کی تو کہنے لگے کہ ہم تو یہ کتاب تب پڑھیں گے جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، ہم خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ بہت ہی غلط مطالبہ تھا، وہاں ان پر بجلی گری، سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ہر بات میں حجت بازی کرے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، یعنی جب مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں گئے اور وہاں پر صرف صحرا ہی صحرا تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ اور اوٹ نہیں تھی، تو کس طرح لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سایہ مہیا کیا، اور کس طرح کھانے کا انتظام کیا من و سلوہ اتار کر۔ اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے پہلوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ ساری نعمتیں پا کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور حجت بازی کرنے لگے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہجرت کرنے کے بعد مصر سے صحرا پار کر کے ایک بستی کا حکم دیا گیا کہ اب یہاں پر چلے جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور کہتے جانا حتتن حتتن، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہاں بھی انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر اپنا عذاب اتارتا ہے، جیسے بنی اسرائیل پر اترا۔